بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ماروی تو اب 8 سال کی ہو رہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ تربیت کی عمر ٹین ایج سے پہلے ہے تو پھر ماروی تو اب 8 سال کی ہو رہی ہے، تو کیا مجھے ابھی سے اسے گھریلو امور کی ٹریننگ دینا ہوگی؟ مگر اکثر تو یہی سننے میں آیا ہے کہ بچیوں کو پڑھائی کے دوران اگر کام پر لگا دیا جائے تو اس چیز کا اثر پھر ان کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ مگر اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اگر یہ بڑی ہو گئیں اور پھر میں نے اسے کام کاج سکھلانے کی کوشش کی تو یہ اتنی آسانی سے نہیں سیکھیں گی۔ ظاہر ہے نوجوانی کی عمر میں جب جذبات میں شدت بڑھ چکی ہوتی ہے تو پھر سیکھنے سکھلانے کا عمل مشکل ہی ہوگا۔ وہ صبح ہی صبح گھر کی سیٹنگ چینج کر رہی تھیں۔ بچے 1 گھنٹے پہلے ہی اسکول جا چکے تھے اور تنہائی نے آج اس کے سامنے ماروی کی گھریلو امور میں مہارت کا مسئلہ لا کھڑا کیا تھا۔ ثانیہ، تم یقین کرو یہ MBA اور دوسری تیسری ڈگریاں تو بالکل فضول ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ یہ اجالا تھیں جو کہ ثانیہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ اچھا، تو کیا تم نے سب لکھا پڑھا بھلا دیا؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ لو، وہ تو شادی کے شروع میں ہی بھول گیا تھا، جب جوتے پڑے تھے۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ چھوڑو ثانیہ، یہ مردوں والی ساری تعلیم فضول ہی ہے۔ اصل میں تو گھر کی ٹریننگ ہی اصل چیز ہے، جو میرے پاس نہیں تھی، سو پھر جوتے تو بنتے تھے نا۔ وہ کچھ زیادہ ہی حق گو تھی، جو اپنے پھوڑ پن کے اظہار میں ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ثانیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر سلام دعا کے بعد فون رکھ دیا۔ نہیں نہیں اجالا، کچھ بھی کہے، مجھے ماروی کی تعلیم عزیز ہے۔ میری پہلی ترجیح اس کی تعلیم ہے۔ ہاں، تعلیم مردوں والی نہیں دلواؤں گی۔ اسلامیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ سائیکالوجی یا ہوم اکنامکس یا ڈاکٹری میں سے کسی شعبے میں تو ضرور اسے بہت آگے جانا چاہیے۔ مگر گھرداری، صرف 4 سال کے بعد یہ ٹین ایج میں داخل ہو جائے گی، پھر عمر کے جذباتی ترین دور میں اس کے گھریلو امور کے حوالے سے میں تربیت کیسے کروں گی؟ اچھا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ بچوں کو گھریلو امور میں ماہر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جب ان کے ارد گرد نوکر چاکر ملازم پھر رہے ہوں، ایسی صورتحال میں تو کوئی ایسی صورت میں بنتی ہی نہیں کہ بچے خود اٹھ کر پانی بھی پی لیں۔ ماں خود تو عیش پسندی کی زندگی گزارے، سہل پسندی جس کا شیوا ہو، گھریلو امور کی انجام دہی سے خود جس کی جان جاتی ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کی اولاد محنتی اور جفا کش ہو؟ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ گھر میں ملازم کا ہونا اسلام کی روح سے ممنوع تو نہیں ہے، مگر بہرحال یہ امر ایسا پسندیدہ ہوتا تو امہات المومنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام ملازموں سے ہی کرواتی۔ زینت، سنو، میں محسوس کرتی ہوں کہ جب سے تم میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہو میں بہت سست ہو گئی ہوں۔ یقین مانو سارا دن جسم سستی سے چور رہتا ہے، سارا دن عجیب سی بیزاری رہتی ہے، طبیعت فریش ہی نہیں ہوتی۔ تم یوں کرو کہ اب میرے گھر سے کام کی چھٹی کرو، مجھے خود کام کرنے دو۔ زینت تھوڑا پس و پیش کرنے لگی۔ اسے 15 دن کی ایکسٹرا تنخواہ کا لالچ دے کر کام چھڑوانے پر رضامند کر لیا۔ اب زینت کے حصے کے کام ثانیہ کے سر پر آن پڑے، مگر اگلے ہی چند دنوں میں ثانیہ نے محسوس کیا کہ ملازمہ کے نہ آنے سے گھر کے تمام افراد کے ہاتھ کچھ نہ کچھ چلنے لگے ہیں۔ ذکریہ، جو شروع ہی سے دوسرے بچوں کی نسبت صفائی اور گھر کی سیٹنگ کا زیادہ شوقین تھا، جس کمرے میں بھی جاتا اسے سیٹ کر کے ہی نکلتا۔ ایک اور خاص کام جو کیا وہ باورچی خانے میں ایک طرف ذرا نیچا سنک لگوانے کا کیا۔
چھوٹے چھوٹے برتن ماروی کو دھونا سکھا دیا۔ سکھلانا بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ اگر سکھلانے والا حکمت سے سکھائے تو سیکھنے والے کے لیے خود بخود راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ماروی، برتنوں کو دھونے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے تقریباً چھوٹے چھوٹے 10 برتن سنک میں رکھے۔ جب سارے برتن ثانیہ نے دھو لیے تو پھر انہیں سٹینڈ میں لگا کر نئے 10 برتن سنک میں رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح کپڑے دھونے کا کام بھی بہت آسان ہو گیا، وہ اس طرح کہ اس کے لیے ہفتے کا دن رکھا گیا، یعنی بچوں کی چھٹی والا دن۔ ثانیہ کی نگرانی میں تقریباً سارے کپڑے بچے ہی دھوتے۔ بچوں سے کپڑے پھیلانے کا کام لینے کے لیے ایک ذرا نیچی تار پہلے لگی ہوئی تاروں کے قریب ہی بندھوا لی۔ بچے خوشی خوشی انجوائے کرتے ہوئے ثانیہ کی ہدایت کے مطابق کپڑے پھیلاتے چلے جاتے۔ غرض کپڑے دھونا، صفائی کروانا، برتن دھونا، کپڑے سمیٹنا، ہر کام میں ننھے ننھے ہاتھوں کی مدد شامل ہو گئی۔ ایک تو پیسوں کی بچت ہوئی تو دوسرا بچوں کی سہل پسندی اور نرم مزاجی پر زینت کو ہٹانے سے چوٹ پڑی۔ وہ ننھے ننھے بچوں کو اتنی خوبصورتی سے کام کرتے دیکھتی تو حیران رہ جاتی اور سوچتی کہ بچے کیسے خوبصورت ساتھی ہیں جنہیں خواہ مخواہ ہی ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ روزانہ 1 گھنٹہ بھی گھر کے کاموں کو دے دیں تو اس سے نہ صرف ماں کو مدد ملتی ہے بلکہ بچوں بھی غیر ضروری اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں سے بچے رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ چھوٹے بچوں سے کام لینے سے ان کی جسمانی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور ٹین ایج تک پہنچنے تک وہ بہت سے ایسے کاموں میں ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ جن سے لا علم ہونے کی بنا پر اکثر اوقات بہت بڑی بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ بہرحال زندگی کے شب و روز سدا ایک سے نہیں رہتے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، اتار چڑھاؤ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بھی عورت کو ملازمہ کے بغیر اپنے فرائض سر انجام دینے ہوں تو اس کے لیے محنت، توجہ اور بہترین پلاننگ کے ساتھ ساتھ روحانی قوت اور خاص مدد بھی درکار ہوتی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حدیث کے مطابق جس شخص نے یہ دعا صبح 7 مرتبہ پڑھ لی اس کے شام تک کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اور جس شخص نے شام کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اس کے صبح تک کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے واقعی نہ صرف حوصلہ بلند ہو جاتا ہے بلکہ بڑی سے بڑی ذمہ داری جیسے مہمانوں کا آ جانا یا کوئی گھریلو تقریب تو ایسے موقعوں پر بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمہ کے لیے درخواست کرنے پر اپنی پیاری بیٹی کو جو وظیفہ سکھایا، یعنی رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، وہ اسے اتنے یقین سے پڑھتی کہ سونے سے پہلے ہی اسے محسوس ہونے لگتا کہ اس کے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ آئے ہائے خدا کی بندی، کوئی ملازمہ رکھنا گناہ کا کام تھوڑی ہے کہ تم یوں اپنی جان پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہی ہو۔ خبردار جو ماروی سے برتن دھلوائے ہوں۔ یہ ثانیہ کی بڑی نند تھی جنہیں بھتیجی کی مشقت کا غم کھائے جا رہا تھا۔ باجی، یہ لمبی ہو جاتی ہیں نا لڑکیاں تو تب ہدایت ماننے کی بجائے آنکھیں دکھاتی ہیں، اسی لیے آپ کی بھتیجی کو اسی عمر میں کام پہ لگا دیا ہے۔ اس نے احترام سے کہا تو باجی منزہ اپنی 14 سالی ردا کی طرف دیکھتے ہوئے شرمسار سی ہو گئی۔ ہاں ثانیہ، یہ تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، انسانی زندگی میں جو دن چڑھتا ہے اسے ڈھلنا ہی ہوتا ہے۔ منزلیں اللہ کی مدد سے ہی آسان ہوا کرتی ہیں، سب سے بہترین سہارا تو اللہ ہی کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے پیارے بندوں کی خاطر تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق فرشتے نازل فرماتا ہے جو ان کے ہر طرح کے دنیاوی کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے کام سیدھے کرنے میں ساتھ دیتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی ان کی ہر طرح سے مددگار رہتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا میں کیا تھا؟
तवक्कल अलल्लाह, जोश व जज्बा था, खलूस नियत था, अपनी जानों से ज़्यादा मकसद अजीज़ था। निगाहें आसमान की जानिब थीं, दुआओं की कसरत थी। हम औरतों ने कब जंगे लड़कर फ़ज़ाए बदर पैदा करनी होती है? हमारे लिए तो अमल का मैदान हमारा घर ही है। यहीं पर अपने सब जज्बों का इजहार करना होता है। यहीं पर ज़माने की ऊंच नीच को अपनी जान पर सहना होगा। यहीं पर अल्लाह पर तवक्कल करते हुए ज़िंदगी की जंग को बहादुरी से लड़ना होगा। यहीं पर अपनी नीयतों का खलूस खिदमत खल की सूरत में अल्लाह ताला के सामने पेश करना होगा। खुद घर के काम सरअंजाम देते हुए सबसे हैरान कुन बात सानिया के सामने ये आई कि जितनी ज़्यादा वो घरेलू अमूर में इन्वॉल्व होती, उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की कुर्बत मिलती। घरेलू मुशक्क़तें और कठिनाइयाँ तो वाकई अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया होती हैं, मगर ये सआदत घर के कामों की अंजामदेही के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है। ये सानिया को मालूम ना था, या फिर ये घर के कामों के दौरान उसकी ज़ुबान पर जारी रहने वाला दरूद पाक था कि जो उसके दिल को रब्बे कायनात से जोड़े हुए था, या फिर ये वो दुआएं थीं जो काम करते हुए उसकी ज़ुबान पर आ जाती थीं। अल्लाह जी, ये सब मुशक्क़तें आपके लिए ही सह रही हूँ। एक दिन मैं आपके पास चली आऊँगी। आप उस दिन से पहले मुझे बख्श दीजिए। अल्लाह मियाँ जी, मैं आपके बग़ैर ज़्यादा देर नहीं रह सकती। ये जुदाई तो बड़ी भारी है। अल्लाह जी, मैं जानती हूँ कि मेरे आने में थोड़ा ही वक्त है। ए अल्लाह, आप मुझे ज़ाया होने से बचा लीजिए। मेरी कब्र को फूलों से भर दीजिए, अच्छे से अच्छे साथियों से भर दीजिए। अल्लाह जी, मेरा मुकद्दर ऐसा कर दीजिए कि मरते ही जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाऊं और हैरान रह जाऊं। वो यूं ही तो आंखों के साथ रब से मनाजात में मसरूफ़ रहती, और साथ साथ बच्चों की आमद का वक्त करीब महसूस करते हुए दस्तरखान पर बर्तन चुन रही थी। जब वो नन्हे नन्हे फूल अपने बाप के साथ घर में दाखिल हुए तो वो बेख्तियार पुकार उठी, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बच्चे मैंने पाले हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।